کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مردے بھی خوابوں میں آ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی خواب میں کسی ایسے مردے کو دیکھا ہے جسے دفنائے کئی سال گزر چکے ہوں؟ کیا وہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا تھا؟ یا کیا وہ آپ کو کسی چیز سے منع کر رہا تھا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا خواب صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک انوکھا راز ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوتے ہوئے آنکھیں بند کی اور خواب میں ایک چہرہ نمودار ہوا؟ ایک خاموش چہرہ، ایک جانا پہچانا بچھڑا ہوا چہرہ۔ کیا وہ چہرہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا یا صرف خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا تھا؟ اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک سوال، ایک انجانی سی کیفیت تھی کہ آخر وہ مردہ خواب میں آیا کیوں؟ خواب میں مردے کو دیکھنا صرف ایک حادثاتی لمحہ ہوتا ہے یا کوئی روحانی پیغام ہوتا ہے؟ کیا وہ مردہ کچھ دینا چاہتا ہے یا کچھ لینا چاہتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک یاد تھا یا کسی غیبی دروازے کی کنجی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جنم لیتے ہیں، مگر ان کا جواب ہر کوئی نہیں جانتا۔ کئی لوگ زندگی بھر ایسے خوابوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ وہ کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں، مگر اکثر انہیں تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ ان خوابوں کی گہرائی، ان میں چھپے راز اور ان میں آنے والے چہرے سب کچھ ایک غیبی دنیا کی خبر دیتے ہیں۔ وہ دنیا جس سے ہم صرف خواب میں ملاقات کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ خواب میں اپنے پیاروں کو بار بار دیکھتے ہیں اور ہر بار وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں؟ نہ کوئی کپڑا یا کوئی کھانے کی چیز یا خاموشی میں ایک مسکراہٹ۔ اور کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مردہ کسی بات پر ناراض ہوتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آخر ان خوابوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذہن کی باز گیری ہے یا واقعی روحانی دنیا کی جانب سے آنے والا کوئی اشارہ ہوتا ہے؟ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل کی وہ خلش دور کرے گا جو برسوں سے ایک سوال بن کر آپ کی راتوں کو خاموش کر رہا ہے۔ کیا مردے خواب میں آ سکتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو کیوں؟ وہ زندہ نظر آتے ہیں یا خاموش؟ وہ کچھ دینا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا آنا ہمارے لیے پیغام ہے یا کوئی چھپی ہوئی آزمائش ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی مردہ ہمیں خواب میں کھانے کی چیز دے تو کیا یہ رزق کی علامت ہے یا کسی خطرے کی علامت ہے؟ اگر وہ کچھ لے لے ہم سے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ چھیننے والا ہے؟ یہ سب سوالات صرف آپ کے ذہن میں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے ایسے خواب دیکھے، مگر ہر ایک کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ اور آج ہم آپ کو ان خوابوں کی تعبیر بھی بتائیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں کہ اس روحانی دروازے کو کھٹکھٹائیں؟ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا اور اس کے ساتھ بات کرنا کیا علامت ہے؟ کیا آپ نے کبھی خواب میں ایسا منظر دیکھا کہ آپ کوئی مردہ جو اس دنیا سے جا چکا ہو آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہو؟ نہ صرف زندہ کھڑا ہو بلکہ وہ آپ سے بات بھی کر رہا ہو، اور گفتگو کچھ ایسی ہو جو جاگنے کے بعد بھی آپ کے ذہن سے نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو جان لیجئے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ لاکھوں انسانوں نے اس طرح کے کئی خواب دیکھے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر میں حیرت انگیز روحانی پیغام چھپا ہوا ہے۔ اسلامی تعبیرات کے مطابق خوابوں میں کسی مردے کو زندہ حالت میں دیکھنا، خصوصاً اگر وہ صحت مند اور خوشحال لگے، تو یہ عموماً خواب دیکھنے والے کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ ایسے خواب اس بات کی علامت ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو لمبی عمر عطا کی جائے گی اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا نیا مرحلہ یا تبدیلی آنے والی ہے، ایسی تبدیلی جو وقت اور صبر کے ساتھ اسے نفع دے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال اور جنم لیتا ہے، اگر مردہ بات کر رہا ہو تو وہ بات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یاد رکھیے، خواب میں مردہ صرف نظر آ جائے تو یہ بھی ایک ارشاد ہے، لیکن اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے یا کوئی نصیحت کر رہا ہے یا کسی چیز سے منع کر رہا ہو تو یہ خواب اب محض ایک تصوراتی تجربہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ پیغام بن جاتا ہے۔
بزرگ مفسرین خواب جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مردہ اگر خواب میں زندہ ہو کر بات کرے تو اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر غور اور فکر کیا جائے، دعا مانگنا اور اس خواب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مردہ کسی نیک عمل کی تلقین کرے تو اس کی جانب سے خبر کی طرف بلانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ دنیاوی مشورے دے تو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسے خواب روحانی طور پر غیبی اشارے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب میں مردہ ماں باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار آ کر بہت نرم لہجے میں صرف اتنا کہتا ہے کہ میری قبر پر قرآن پڑھا کرو یا فلاں شخص سے صلح کر لو یا نماز کی پابندی کرو۔ یا باتیں معمولی نہیں ہوتی بلکہ یہ پیغام ہوتے ہیں کہ شاید خواب دیکھنے کے والے کی روح کسی خطرے میں ہے اور اس کے مرحوم رشتہ دار اسے نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی مردہ کچھ نہیں کہتا، صرف دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے یا درد؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ خاموشی کیا کہتی ہے؟ ایسے خواب دراصل ہمارے ضمیر سے جڑی وہ صدائیں ہوتی ہیں جو جاگتے میں دب جاتی ہیں مگر نیند کی حالت میں چیخ کر ہمیں جگاتی ہیں۔ یہ خواب صرف مردے کی آمد نہیں، یہ کسی آنے والے دن کی پہلی دستک بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا خاص طور پر بات کرتے ہوئے محض ایک ذہنی تجربہ نہیں بلکہ ایک روحانی ملاقات ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ خواب میں مردے سے کچھ لینا، خاص طور پر کھانے پینے کی کوئی چیز، اس کی تعبیر کیا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مردہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، وہ چیز کوئی عام تحفہ بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اور، جیسے کپڑے، پیسے، زیور یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو بیداری کے بعد بھی ذہن سے نہیں جاتا۔ وہ کھجور تھی یا دودھ تھا، وہ روٹی تھی یا پانی کا ایک سادہ گلاس تھا، مگر خواب کی وہ تشبیہ، وہ مردے کا چہرہ اور وہ دی جانے والی چیز، سب کچھ اندر گہرائی میں نقش ہو جاتی ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر بہت باریک اور روحانی طور پر گہرائی رکھنے والی ہوتی ہے۔ اسلامی علماء خصوصاً خوابوں کے مشہور مفسر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خوابوں میں کسی مردے سے کوئی چیز لیتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی کوئی چیز، تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے رزق، نعمت یا غیبی مدد کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو مردے نے دی اور وہ دنیاوی لحاظ سے خواب دیکھنے والے کی زندگی میں جلد ظاہر ہو سکتی ہے، چاہے وہ دنیا کاروبار ہو، غیر متوقع آمدن ہو یا کوئی ایسی مدد جس کی اسے امید نہ ہو۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر خواب میں مردہ آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز دیتا ہے اور آپ وہ لے لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ سے فائدہ یا رزق یا خوشی ملے گی جہاں سے آپ کی توقع تک نہیں تھی۔ بعض دفعہ یہ رزق صرف مال اور اسباب نہیں ہوتا بلکہ عزت، محبت، سکون یا کوئی ایسی دعا جو آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہو۔ مگر کیا ہر چیز لینا فائدے کی علامت ہوتی ہے؟ اگر خواب میں مردہ کوئی بدبودار یا فاسد چیز دے یا زبردستی کچھ دینے کی کوشش کرے تو یہ تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ کسی آزمائش یا دنیا میں نقصان کی طرف اشارہ بھی کر سکتی ہے، مگر اگر دی جانے والی چیز خوشبودار یا پاکیزہ اور خوشگوار ہو تو اس کا مطلب ہر حال میں خیر ہی ہوتا ہے۔ روحانی علماء اس نقطے پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایسے خواب صرف دنیاوی فائدے کی علامت نہیں ہوتے بلکہ اس میں ایک لطیف روحانی تعلق بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرنے والا رشتہ دار دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں یہ بتانے آتا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے یا ہمیں دعاؤں کا پیغام دے رہا ہے، یا صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، قرآن پڑھیں یا اس کے لیے صدقہ کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خواب میں مردے سے کھانے کی کوئی چیز لینا اور کھا لینا ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان سے خیر نازل ہو۔ یہ صرف خواب نہیں بلکہ دعا کا قبول ہو جانا یا دل کی کسی بے قراری کا مداوع ہونا بھی ہو سکتا ہے۔
اس لیے جب خواب میں کوئی چیز لیتی ہیں تو جاگنے کے بعد اس کی قدر کیجیے، صدقہ کیجیے، شکر ادا کیجیے، کیونکہ خواب کی دنیا کبھی کبھی آپ پر وہ دروازے کھلوا دیتی ہے جو حقیقت کی دنیا میں بند ہوتے ہیں۔ خواب میں مردہ کھانا دیتا ہے یا کھلاتا ہے، کیا اس کا مطلب صرف رزق ہے یا کچھ اور؟ خواب کی دنیا اسرار سے بھری ہوئی ہے، اور جب اس دنیا میں ایک مردہ شخص زندوں سے تعلق جوڑتا ہے تو وہ رابطہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ خوابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مردہ شخص خود کھانے پینے کی کوئی چیز لاتا ہے، آپ کو پیش کرتا ہے، یا بعض اوقات زبردستی کھلا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر اپنے اندر بے پناہ معنویت رکھتا ہے، کیونکہ کھانے کی چیز ایک علامتی شے ہے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی غذا کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ اسلامی مفسرین کے مطابق اگر کوئی مردہ شخص خواب میں آپ کو خود کھانے کی کوئی چیز پیش کرے اور آپ اسے قبول کر لیں یا اس چیز کو کھا لیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی نعمت یا رزق آنے والا ہے جس کی توقع نہ تھی۔ یہ نعمت صرف پیسے کی صورت میں نہیں بلکہ سکون قلب، صحت، عزت یا خاندان میں خوشحالی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں ایک لطیف فرق بھی موجود ہے۔ اگر مردہ خود کھا رہا ہو، آپ کو کچھ نہ دے، تو یہ خواب کبھی کبھار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے اعمال میں کوتاہی ہے اور مرحوم آپ کے لیے دعا یا صدقے کا محتاج ہے۔ یہ ایک روحانی جھٹکا ہوتا ہے، جیسے مردہ خاموشی سے آپ کو بتا رہا ہو، مجھے یاد کرو، مجھے قرآن کا ایصال ثواب دو۔ اسی طرح اگر مردہ کھانے کی کوئی چیز دیتا ہے جو بہت خوشبودار ہو، جیسے پھل، دودھ یا شہد، تو اس کی تعبیر عام طور پر بہت ہی مثبت ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی نیکی یا غیبی امداد کے راستے پر چلنے والا ہے، اور مردے کا آنا دراصل دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر خواب میں مردہ زبردستی کھلا رہا ہو یا ایسی چیز کھلائے جو خراب، گلی سڑی یا بدبودار ہو تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ خواب خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی چھپا ہوا نقصان، جسمانی بیماری یا زندگی میں رکاوٹ کا اشارہ۔ بعض علماء کے نزدیک یہ خواب اس وقت بھی آتے ہیں جب انسان کا دل دنیا کی زیادتیوں میں الجھ کر نیکی سے دور ہو رہا ہوتا ہے۔ مردے کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کا انداز، یہ سب تفصیل خواب کی تعبیر میں فرق پیدا کرتی ہیں۔ ایک اور اہم بات، کبھی خواب میں مردہ یا ماں یا باپ بڑی محبت سے کھانے کی کوئی چیز دے کر کہتا ہے، یہ لے لو، تمہیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ ایسے خواب میں اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام ہوتا ہے۔ ایک طرف والدین کی دعاؤں کا اثر، دوسری طرف روحانی دروازہ کا کھل جانا۔ گویا مردہ آپ کو صرف کھانا نہیں دے رہا بلکہ غیبی مدد اور دعا کی تاکید بھی کر رہا ہے۔ بس ایسے خواب نہ صرف رزق کی علامت ہوتے ہیں بلکہ نیکی، دعا، حتیٰ کہ تنبیہ کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان خوابوں کو ہلکا نہ لیں، جاگنے کے بعد سجدہ شکر ادا کریں، صدقہ دیں اور مرحوم کے لیے قرآن پڑھیں، کیونکہ خواب کی دنیا میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اکثر اصل دنیا میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ خواب میں مردہ آپ سے کچھ لے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں کسی مردے کو دیکھنا ایک الگ روحانی تجربہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مردہ خواب میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہو یا لے رہا ہو تو یہ لمحہ دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے خواب دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اگلے دن پریشان رہتے ہیں کہ آیا یہ خواب کسی نقصان، بیماری یا موت کی علامت تو نہیں ہے۔ یہ پریشانی فطری ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ لطیف اور حکمت سے بھرپور ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواب میں مردہ کوئی چیز اگر لے لے، جیسے کپڑا، زیور، کھانے کی کوئی چیز یا کوئی اور چیز، تو اس کی تعبیر خواب کی حالت، خواب دیکھنے والے کی کیفیت اور دی جانے والی چیز کی نوعیت پر منحصر ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ شخص خواب میں کسی زندہ سے کوئی چیز لے تو یہ علامت ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں
کوئی چیز چھننے والی ہے، مگر وہ چیز کیا ہے اس کا فیصلہ خواب کی مکمل تفصیل کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مردہ خواب میں آپ سے کپڑے مانگتا ہے یا خود لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت و مقام یا ساکھ پر کوئی آزمائش آنے والی ہے، لیکن اس کا تعلق صرف دنیاوی نقصان سے نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ خواب اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کام سے بچنے کی ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہے جسے چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر مردہ خواب میں کوئی چیز لے کر مسکرا رہا ہے یا اس کا اندازہ خوشگوار ہو تو یہ خواب ایک نیک پیغام بھی ہو سکتا ہے، جیسے مردہ دراصل آپ کی کسی نیکی کو قبول کر رہا ہو، مثلاً آپ نے اس کے لیے دعا یا صدقہ کیا اور وہ اسے لینے آیا ہو۔ ایسے میں خواب میں لینا دینا ایک طرح کا قبول یا دعائے قبول یا ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں مردہ کوئی خاص چیز مانگتا ہے، مثلاً قرآن پاک یا دعا۔ یہ خواب ایک براہ راست روحانی پیغام ہوتا ہے کہ وہ مردہ شخص کسی نیک عمل کا طلبگار ہے اور اس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ ایسے خواب نہ صرف خواب دیکھنے والے کے لیے سعادت مندی کی علامت ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ کو آخرت کی نیکیوں میں حصہ ملنے کا دروازہ کھولا جا رہا ہوتا ہے۔ تاہم اگر خواب میں مردہ آپ سے کوئی چیز لے لے اور فوراً چلا جائے اور آپ کے دل میں بے چینی رہ جائے تو یہ اکثر تنبیہ کی علامت ہوتا ہے۔ زندگی میں کمی یا غفلت موجود ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ایسے خوابوں کے بعد خوف کے بجائے رجوع الہی، صدقہ، دعا اور قرآن خوانی کو اپنائیں۔ وہ آپ کو دکھانے آئے ہیں جو آپ جاگتے نہیں دیکھ پا رہے۔ خواب کی دنیا کا مردہ اصل دنیا کے زندوں کو جگانے آئے ہیں۔ خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء، ایک نہایت اہم علامت ہے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ صرف کوئی اتفاق خواب نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک خاص پیغام اور روحانی اشارہ چھپا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ مردہ شخص اسے کھانے یا پینے کی چیز پیش کر رہا ہے اور وہ شخص وہ چیز قبول بھی کرتا ہے تو اس خواب کی تعبیر بہت مثبت اور حیرت انگیز ہوتی ہے۔ تعبیر کرنے والا علماء اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے خواب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو ایسی جگہ سے رزق، نعمت یا مدد ملے گی جہاں سے اس کی کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہوگی، یعنی وہ کوئی ایسا راستہ، ایسا ذریعہ یا ایسا موقع ہوگا جو خواب دیکھنے والے کے تصور سے بھی باہر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ راستہ کھلے گا اور اس کی زندگی میں آسائش اور سکون لے کر آئے گا۔ اس موقع پر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ خواب میں مردہ شخص جو چیز دے رہا ہے وہ کون سی چیز ہے۔ اگر وہ کھانے کی کوئی چیز ہے جیسے روٹی، پھل، گوشت یا کوئی میٹھا پیش کر رہا ہے تو یہ دنیاوی نعمتوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مشروب جیسے دودھ، پانی یا شہد پیش کر رہا ہے تو یہ روحانی فوائد، علم یا شفا یابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر خواب دیکھنے والا ان چیزوں کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ان نعمتوں کو حاصل کرے گا اور ان سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ یہ تعبیر اس بات پر بھی منحصر ہوتی ہے کہ وہ مردہ شخص کون ہے۔ اگر وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے جیسے والد، والدہ، بھائی یا بہن تو یہ خواب اور بھی مضبوط اور گہرے اثرات رکھتا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل توجہ ہے۔ خواب میں اگر مردہ شخص خود کسی خاص محبت یا خوشی کے ساتھ وہ چیز دے رہا ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہو، تو یہ خواب موت، رزق یا خوشی نہیں بلکہ اس مردے کی طرف سے دلی دعاؤں یا روحانی اجازت کی علامت ہوتا ہے۔ جیسے کہ خواب دیکھنے والے کو وہ شخص جنت کی طرف سے کوئی تحفہ دے رہا ہے۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر مردہ شخص خواب میں کچھ دے رہا ہو اور کہے کہ یہ تمہارے لیے ہے تو وہ خاص عنایت الہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر خواب میں مردہ شخص صرف چیز دیتا ہے مگر خواب میں دیکھنے والا وہ چیز نہ لیتا ہے، نہ انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا
کوئی اہم موقع کھو دے گا۔ ایسے خواب صرف دنیاوی تعبیرات کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان میں ہمیں روحانی سبق بھی ملتا ہے۔ ان خوابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے پیغامات دیتا ہے جن سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مردے جو دنیا چھوڑ چکے ہیں وہ خواب میں آ کر کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں دیتے۔ یہ ایک امانت ہوتی ہے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے، یہ ایک انعام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ صدقہ دے، شکر ادا کرے اور اسے رزق یا خوشی کے لیے دعا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ خواب صرف آنکھوں کی دکھائی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے آیا ہوا ایک راز بھی ہوتا ہے۔ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا، اس سے کسی قسم کا رابطہ ہونا بلا شبہ ایک غیر معمولی تجربہ ہوتا ہے جو انسان کی روحانی کیفیت اور اس کے لاشعور کی گہرائیوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے خواب دیکھنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان پر کوئی مصیبت آنے والی ہے یا مرنے والا شخص ان سے ناراض ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہر خواب کا ایک مخصوص پیغام ہوتا ہے اور خواب کو صرف ظاہری شکلوں میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت اور علامات کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس طویل بیان کا اختتام ہم اس اہم سوال پر کریں گے کہ جب خواب میں مردے کو زندہ دیکھیں تو ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے اور اس خواب کو ہم عملی زندگی میں کیسے مفید بنا سکتے ہیں۔ جب کوئی مردہ شخص خواب میں آتا ہے، خاص طور پر اگر وہ بات کرتا ہے، کچھ دیتا ہے یا کسی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ہماری روحانی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم غور کریں کہ کہیں ہم اس شخص کے حقوق میں کمی تو نہیں کر بیٹھے، کہیں وہ دعا کا طلبگار تو نہیں، کیونکہ بعض مرتبہ خواب میں مردے کا آنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے دعا یا صدقے کی درخواست کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ خاموش بیٹھا ہوا ہو، غم زدہ نظر آئے یا اشارے سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا خواب آ جائے تو بجائے اس کے کہ ہم ڈر جائیں، ہمیں فوراً اس شخص کے لیے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، درود شریف پڑھ کر بخشش دینی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو کچھ صدقہ اور خیرات بھی کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر خواب میں مردہ شخص زندہ ہو کر کوئی خوشخبری دیتا ہے یا کوئی چیز آپ کو آ کر عطا کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بشارت ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کچھ خیر اور بہتری کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس خواب کو مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ لیکن اگر مردہ شخص کسی تکلیف یا تنگ دستی میں نظر آ رہا ہو تو یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے یا اس مرنے والے کے لیے کچھ لازم صدقات اور خیرات عطا کرنے چاہیے۔ یہ خوابوں کی دنیا ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم عالم برزخ کی کسی جھلک کو دیکھ سکیں اور اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کو دین کا ایک اہم حصہ بھی قرار دیا اور ان کی تعبیروں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ خواب دراصل انسان کے دل و دماغ کے پوشیدہ خیالات، امیدوں اور خدشات کا آئینہ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی خوشخبری کا پیغام لاتے ہیں تو کبھی تنبیہ کی طرف اشارہ دیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان خوابوں پر اندھا یقین کرنے کے بجائے انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی سمجھتے ہوئے ہمیشہ دعا اور توکل کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ سچی رہنمائی اور سکون صرف اسی کے ساتھ میں ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خوابوں کے اچھے پہلو پر شکر ادا کریں اور برے خوابوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، کیونکہ انجام کار ہر معاملہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔